بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، باب البیع الفاسد کا بیان چل رہا تھا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ہے وبیع شخص على انه امة وهو عبد فإن البيع باطل بخلاف ما إذا اشترى كبشا فإذا هو نعجة فإن البيع منعقد وللمشتري الخيار والأصل في ذلك أن الإشارة والتسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق بالمسمى ويبطل لانعدام المسمى، وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجود المشار إليه، لكن المشتري بالخيار لفوات الوصف، فالذكر والأنثى في بني آدم جنسان لفحش التفاوت واختلاف الأغراض، وفي غير بني آدم جنس واحد، وشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد ثمنه الأول. باع شيئا ب15 ولم يأخذ الثمن ثم اشتراه ب10 فتقاص 10 ب10 من 15 فبقي للبائع على المشتري 5، فهي ربح ما لم يضمنه أي الثمن وهو 15، لأنه لما لم يقبضه البائع لم يدخل في ضمانه، وإنما الغنم بإزاء الغرم، فيكون الربح حراما، فيكون هذا البيع فاسدا خلافا للشافعي رحمه الله. وشراء ما باع مع شيء آخر لم يبعه بثمنه الأول فيما باع وإن صح فيما لم يبع. باع شيئا ب15 ولم يأخذ الثمن ثم اشتراه مع شيء آخر ب15، فالبيع فاسد في المبيع الأول وجائز في الآخر، فيقسم الثمن على قيمتها، فيجوز في الشيء الآخر بحصته من الثمن وهو 15۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اسباب فساد میں سے 21 سبب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 2 سبب آج کی اس ویڈیو کے اندر پڑھتے ہیں۔ پہلے مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ قبضے کے بعد مشتری کو معلوم ہوا کہ جو مبیع مجھے بیچا گیا تھا وہ یہ نہیں ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے سابقہ زمانے میں مشتری سے کہا کہ بعتک ھذا العبد، میں آپ کو یہ غلام بیچتا ہوں۔ اب اس نے خرید لیا، بعد میں پتہ چلا وہ تو باندھی ہے۔ یا اس نے کہا کہ بعتک ھذہ النعجہ، میں آپ کو یہ بھیڑ بیچتا ہوں، بعد میں پتہ چلا یہ تو مینڈا ہے۔ تو یہاں مصنف نے یہی 2 مثالیں دی ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں۔ پہلی مثال یہ دی کہ اگر ایک شخص نے یہ کہا کہ میں آپ کو اپنا یہ غلام بیچتا ہوں، یہ غلام بیچتا ہوں، یہ میں اشارہ بھی ہے کہ وہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں اپنا یہ غلام آپ کو بیچتا ہوں۔ مشتری نے اس کو خرید لیا، خریدنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ باندھی ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ یہ بیع باطل ہے، یہ بیع درست نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ مینڈا بیچتا ہوں، اس نے خرید لیا، بعد میں پتہ چلا یہ تو بھیڑ ہے، تو اب یہاں پر بیع باطل نہیں ہے، یہ بیع نافذ ہے۔ البتہ خریدار کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ اگر تم اس کو رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، واپس کرنا چاہتے ہو تو واپس کر لو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیوں ہے؟ باندھی اور غلام کے مسئلے میں مذکر اور مؤنث کا فرق ہوا ہے، اور بھیڑ اور مینڈے کی صورت میں بھی تو مذکر اور مؤنث کی تبدیلی ہوئی ہے۔ تو پہلی صورت میں بیع باطل قرار دی گئی اور دوسری صورت کے اندر بیع نافذ ہے، بیع درست ہے، البتہ اس کو اختیار دے دیا گیا کہ اگر تم باقی رکھتے ہو تو باقی رکھو، ختم کرنا چاہتے ہو تو ختم کر سکتے ہو۔ تو ان دونوں مسئلوں میں فرق کی وجہ جنس ہے۔ جنس کا مطلب یہ ہے کہ اصولیین کے ہاں جنس ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کے افراد کی جو اغراض ہیں وہ مختلف نہ ہوں۔ اگر اغراض میں فرق ہے تو وہ جنس مختلف ہے۔ مثال کے طور پر مرد اور عورت، ان دونوں کی اغراض دیکھی جائے تو بہت زیادہ فرق ہے۔ مرد امامت کراتا ہے، مرد خلیفہ بن سکتا ہے، مرد گھر سے باہر کے کام کرتا ہے، کمانا اس کی ذمہ داری ہے، اس کے جسم کی ساخت مختلف ہے، اس کی ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ اور عورت کے وظائف اور ذمہ داری یہ کہ گھر کے کام سنبھالے، بچوں کو سنبھالے، گھر کے اندر کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرے، صفائی ہے، دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو دونوں کی اغراض بالکل مختلف ہیں، تو یہ 2 مختلف جنس ہیں۔ اور بھیڑ اور مینڈے کو دیکھا جائے تو وہ اتنا زیادہ مختلف الاغراض نہیں ہیں، ان کی زیادہ تر جو اغراض ہیں وہ متحد ہیں کہ گوشت دونوں کا استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی اون دونوں کی استعمال ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے فوائد ہیں جو مشترک ہیں۔
تو اس لیے وہاں پر وہ اصولیین کی تعریف کے مطابق ایک جنس ہیں، اور یہ جو مرد اور عورت ہیں یہ اصولیین کی تعریف کے مطابق دو مختلف جنس ہیں۔ تو یہ وجہ فرق ہے اصولیین کے نزدیک ان دونوں بے کے اندر، مینڈا کی بے کے اندر اور غلام کی بے کے اندر، تو اس وجہ سے حکم کے اندر فرق آیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ تو طے ہو گیا کہ مرد عورت دو مختلف جنس ہیں اور مینڈا اور بھیڑ ایک جنس ہیں اصولیین کی تعریف کے مطابق، تو اس سے حکم پر کیسے اثر ظاہر ہوا؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ جب بھی عقد کے اندر اشارہ اور تسمیہ دونوں پائے جائیں، اشارہ سے مراد جو میں نے آپ کو مثال میں کہا تھا کہ اپنا یہ غلام بیچتا ہوں تو اشارہ کر رہا ہے، یہ ہو گیا اشارہ، اور دوسرا جو زبان سے بول رہا ہے وہ ہے تسمیہ۔ اب جب بھی عقد کے اندر اشارہ اور تسمیہ دونوں پائے جائیں تو اگر اشارہ اور تسمیہ کی جنس مختلف ہے تو اس صورت کے اندر جو اس نے زبان سے کہا اس کے ساتھ بے متعلق ہوگی، اور اگر جنس دونوں کی ایک ہے، جس کی طرف اشارہ کیا اور جو زبان سے بولا دونوں کی جنس ایک ہے، تو اس صورت کے اندر بے منعقد ہو جائے گی، لیکن چونکہ اس کا جو وصف تھا، جو اس کی چاہت اور مطلوبہ مرغوبہ وصف تھا وہ نہیں پایا جا رہا، تو اس کو اختیار دے دیا جائے گا، اگر بے مکمل کرنا چاہتے ہو مکمل کر لو، ختم کرنا چاہتے ہو تو ختم کر لو۔ مثال دیکھیے، ایک آدمی نے کہا کہ میں آپ کو اپنا یہ غلام بیچتا ہوں، یہ غلام بے کے بعد پتہ چلا یہ تو باندی ہے، اب اشارہ اس نے کیا جس کی طرف وہ باندی کی ذات ہے اس کو معلوم نہیں، اور زبان سے اس نے بولا غلام۔ اب غلام اور باندی مختلف جنس ہیں، تو مختلف جنس ہونے کی صورت میں ہم نے یہ کہا کہ العقد یتعلق بالمسمى، عقد جو ہے وہ مسمى کے مطابق ہوگا، اور مسمى غلام ہے جو اس نے اپنی زبان سے ادا کیا، اور غلام پایا نہیں جا رہا، مبی معدوم ہے، تو معدوم کی بے وہ باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب آ جائے دوسری مثال کی طرف۔ دوسری مثال تھی بھیڑ اور مینڈا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا یہ مینڈا بیچتا ہوں، اشارہ اس نے ایک ذات کی طرف کیا اور زبان سے کہا مینڈا، اب بعد میں مجھے پتہ چلا وہ تو بھیڑ ہے، اب اشارہ ہو گیا بھیڑ کی طرف اور مسمى ہے مینڈا، اب دونوں کی جنس متحد ہے، مختلف نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ اشارہ کے ساتھ اس کی بے متعلق ہوگی، العقد یتعلق بالاشارتی، تو اشارہ جو ہے وہ اسی مبی کی طرف ہے جو اس کے قبضے میں ہے، تو چونکہ یہاں پر مبی موجود ہے تو بے درست ہوگی، لیکن اس کا جو وصف تھا وہ اس کو نہیں حاصل ہوا، تو اس کو خیار وصف دیا گیا کہ اگر تم رکھنا چاہتے ہو رکھ لو، ختم کرنا چاہتے ہو تو ختم کر لو۔ یہ باتیں آپ کو اجمالی طور پر بتا دی ہیں، عبارت پر اس کی تطبیق کرتے ہیں۔ وبیع شخص، اور بے باطل ہے ایسے آدمی کی جس نے بے کی علی انہ امۃ، کہ یہ باندی ہے، وہو عبد، اور وہ غلام نکلا، فإن البيع باطل، اس میں بے باطل ہے، بخلاف ما اذا اشترى، برخلاف اس کی جب اس نے خریدا کبشا مینڈا، اس کو کہا گیا کہ یہ مینڈا ہے، فإذا هو ناجۃ، تو وہ بھیڑ نکلی، فإن البيع منعقد، تو اس صورت میں بے منعقد ہے، وللمشتری الخيار، مشتری کو خیر وصف حاصل ہے، اس کی وجہ کیا ہے آگے وہ بھی آ رہی ہے، والاصل فی ذلک، جو اصول ہے بنیاد ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے، ان الاشارۃ والتسمیۃ اذا اجتمعتا، جب اشارہ اور تسمیہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، ففی مختلفی الجنس یتعلق بالمسمى، تو اگر اشارہ اور تسمیہ کی جو جنس ہے وہ مختلف ہے تو مسمى جو چیز اس نے اپنی زبان سے کہی اس کے ساتھ عقد متعلق ہوگا، اس سے منسلک ہوگا، ویبطل، اور اس صورت میں وہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسمى تو موجود نہیں ہے، کہ اشارہ اس کی جنس مختلف ہے اور مسمى کی جنس مختلف ہے، اور مسمى کا سامنے وجود ہی نہیں ہے، تو مبی موجود نہیں، لانعدام المسمى، تو اس لیے بے باطل ہے۔ وفی متحدی الجنس، اور جب جنس متحد ہو، جس کی مثال ہم نے مینڈا اور بھیڑ کی دی، یتعلق بالمشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا وہ مبی بنے گا، اس کے ساتھ یہ عقد متعلق ہوگا، وینعقد، اور یہ بے منعقد ہوگی، کیوں؟ لوجود المشار الیہ، مشار الیہ تو موجود ہے، لیکن المشتری بالخیار، لیکن مشتری کو اختیار دیا جائے گا، خیار وصف دیا جائے گا، لفوات الوصف، کیونکہ جو وصف وہ چاہتا تھا وہ موجود نہیں ہے۔ فالذکر والانثی، یہاں سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ متحدی الجنس اور مختلف الجنس تو آپ کو سمجھا دیا، اب جو ہم نے صورت مسئلہ بیان کی تھی اس کو اس پر تطبیق کیجئے، فالذکر والانثی، مرد اور عورت، فی بنی آدم، بنو آدم کے اندر، جنسان، دو مختلف جنس ہیں، لفحش التفاوت، اس میں بہت زیادہ تفاوت پایا جاتا ہے، واختلاف الاغراض، اغراض بہت زیادہ مختلف ہیں، وفی غیر بنی آدم جنس واحد، بنو آدم کے علاوہ جو ذوات ہیں اس کے اندر
وہ ایک ہی جنس ہیں، ان میں اتحاد جنس پایا جاتا ہے۔ تو امید ہے یہ مسئلہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلے مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ ایسے ثمن سے نفع کمانا جس کا انسان ضامن نہ ہو، یعنی اگر وہ ضائع ہو جائے تو اس پر ضمان نہ ہے۔ اس مسئلے کو شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن بھی کہا جاتا ہے۔ وشراء ما باع، ایک آدمی نے کوئی چیز بیچی پھر اس کو خریدا، باقل مما باع، اس قیمت سے کم میں جتنے کا اس نے بیچا، قبل نقد ثمنہ الاولی، پہلا ثمن وصول کرنے سے پہلے۔ مثال کے طور پر زید نے آپ کو 1000 روپے کی کتاب بیچی، آپ نے اس کو ادائیگی نہیں کی، کچھ وقت گزرا، زید نے آپ سے کہا کہ تم مجھے یہ کتاب 800 کی بیچ دو۔ اب زید نے جو کتاب آپ کو 1000 کی بیچی اور اپنا 1000 وصول کرنے سے قبل کم قیمت میں آپ سے وہ کتاب خرید لی، تو یہ بیع درست نہیں ہے، یہ بیع باطل ہے۔ وجہ کیا ہے وہ آگے خود ہی بیان کریں گے۔ باع شیئا ب15، مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی چیز 15 درہم میں بیچی، ولم یاخذ الثمن، قیمت وصول نہیں کی، ثم اشتراہ ب10، پھر اس نے یہی چیز 10 درہم کی اس سے خرید لی۔ فتقاس العشرة ب10، 10 تو 10 کے بدلے میں چلا گیا، من 15 15 میں سے، فبقی للبائع علی المشتری 5، مشتری پر بائع کے 5 باقی رہ جاتے ہیں، 5 درہم باقی رہ جاتے ہیں، مطلب 5 درہم قرضہ ابھی بھی باقی ہے۔ تو یہ اس کا نفع ہو گیا کہ اس کا جو مبیع تھا وہ بھی اس کو حاصل ہو گیا، جو اس نے 15 کا بیچا تھا 10 کا اس نے حاصل کر لیا، اور 5 اس پر نفع اس کو ہو گیا۔ فَهِيَ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْهُ، تو یہ اس نے ایسے ثمن سے نفع کمایا ہے جس کا وہ ضامن نہیں تھا، ای الثمن وَهُوَ 15۔ آگے اس کی وضاحت خود ہی کر دیتے ہیں کیسے وہ ضامن نہیں تھا۔ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقْبِضْهُ الْبَائِعُ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب بائع نے ان 15 روپے پر قبضہ نہیں کیا، 15 درہم پر قبضہ نہیں کیا جس کا اس نے یہ مبیع بیچا تھا، لم يدخل فی ضمانہ، تو اس کے ضمان میں وہ داخل نہیں ہوا۔ اگر مشتری سے ثمن ہلاک ہوتا ہے تو مشتری کو دوبارہ ادائیگی کرنی پڑے گی، اس سے بائع کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْغُنْمُ بِإِيذَاءِ الْغُرْمِ، اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ نفع اس وقت اٹھائیں گے جب نقصان بھی آپ نے اٹھانا ہو۔ تو یہاں پر نقصان آپ اٹھا نہیں رہے، نفع آپ اٹھا رہے ہیں، فیکون الربح حراما، تو یہ نفع حرام ہوگا، فیکون ھذا البیع فاسدا، اور یہ بیع فاسد ہوگی، خلافا للشافعی رحمہ اللہ۔ پہلے اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر اختلاف کی طرف آتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 1000 کے بدلے میں کتاب خریدی، کتاب پر آپ نے قبضہ کر لیا، لیکن ثمن کی ادائیگی نہیں کی۔ کچھ عرصہ گزرا، بائع آپ کے پاس آیا، اب وہ آپ سے یہ کتاب خریدنا چاہتا ہے۔ تو اس خریداری کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے اس سے 1000 میں خریدی تھی، وہ آپ سے 1200 میں خریدتا ہے، یعنی زائد مقدار میں خرید۔ دوسرا یہ کہ آپ نے بھی 1000 کی خریدی تھی، وہ بھی آپ سے 1000 کی ہی خریدتا ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ نے اس سے 1000 کی خریدی لیکن وہ آپ سے 800 میں خریدتا ہے، کم میں خریدتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ آپ نے اس سے 1000 روپے میں خریدی تھی اور وہ آپ سے کسی کتاب کے بدلے میں خریدتا ہے، یا قلم کے بدلے میں خریدتا ہے، موبائل کے بدلے میں، کسی اور جنس کے بدلے میں خریدتا ہے۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں۔ ان 4 صورتوں میں 3 صورتیں جائز ہیں، چوتھی صورت حنفیہ کے نزدیک ناجائز ہے، جبکہ شافعیہ کے نزدیک جائز ہے۔ جو 3 صورتیں جائز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس نے جتنے کی آپ کو بیچی اتنی کی ہی آپ سے خریدی، 1000 کی کتاب آپ کو بیچی، اب آپ سے ہی وہ کتاب 1000 کی ہی خرید رہا ہے، جائز ہے۔ آپ کو 1000 کی بیچی تھی، آپ سے 1200 کی خریدتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ تیسری صورت کہ اس نے آپ کو روپے کے بدلے میں کتاب بیچی تھی جبکہ آپ سے وہ موبائل یا کسی اور جنس کے بدلے میں خریدتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ چوتھی صورت جو مختلفی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے آپ کو 1000 روپے کی کتاب بیچی تھی اور ابھی آپ سے وہ 800 روپے میں وہ کتاب خرید رہا ہے، بِأَقَلِّ مِمَّا بَاعَ، جتنے کی آپ کو بیچی اس سے کم میں آپ سے خرید رہا ہے، تو یہ مختلفی صورت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ صورت بھی جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مبیع پر قبضہ ہو گیا تو قبضہ ہونے کے بعد یہ اس کا مالک بن گیا، اب اس کی مرضی ہے کم میں بیچتا ہے یا زائد میں بیچتا ہے۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک یہ بیع جائز نہیں ہے، اور اس کی عقلی اور نقلی دونوں دلیلیں دی جاتی ہیں۔ نقلی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر یہ بتایا کہ میں نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے 800 درہم کے بدلے میں ایک باندی خریدتی تھی، پھر میں نے اس کی ادائیگی نہیں کی تو انہوں نے مجھ سے وہی باندی کچھ عرصے بعد 600 درہم کے بدلے میں خریدی ہے۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بہت بری بے شرا ہوئی ہے، یہ تو بہت برا خرید و فروخت تم نے کیا، خریدا بھی برا بیچا بھی برا۔ جا کے زید بن ارقم کو بتاؤ کہ اگر انہوں نے اس بے کو ختم نہ کیا تو ان کے حج کو، ان کے جہاد کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیے تھے وہ سارے اللہ باطل کر دے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ اللہ ان کے حج اور جہاد کو باطل کر دے گا، چونکہ یہ ان امور میں سے ہے جو وحی سے معلوم ہوتے ہیں، تو لازم بات ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے ہی اس کو سنا ہوگا۔ جہاں تک عقلی دلیل کی بات ہے تو وہ کتاب میں بھی گزری ہے کہ جب اس شخص کو اس ثمن کا ضمان لازم نہیں ہوتا، اس نقصان کا وہ ذمہ دار نہیں ٹھہرتا، تو اس سے نفع بھی وہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قبل نقد الثمن کی جو قید ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر بعد نقد الثمن ہے پھر اس کی مرضی ہے جتنا کا مرضی کی بیچے۔ یہ جو حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف ہے یہ قبل نقد الثمن کی صورت میں ہے۔ اسی کی ایک اور جزئی ہے کہ اگر اسی مبیع کو جس کی قیمت ادا نہیں کی تھی دوبارہ اسی بائع کو بیچتا ہے اور ساتھ میں کوئی اور چیز ملا لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں وَشِرَاءُ مَا بَاعَ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ لَمْ يَبِعْهُ، اور جس چیز کو بیچا اس کو خریدا کسی اور ایسی چیز کے ساتھ جس کو نہیں بیچا تھا، بِثَمَنِهِ الْأَوَّلِ پہلے ثمن کے بدلے میں ہی، فِي مَا بَاعَ، تو یہ بيع اس مبیع میں تو فاسد ہو جائے گی جو پہلے اس نے بیچا تھا، وَإِنْ صَحَّ فِي مَا لَمْ يَبِعْ، اگرچہ یہ درست ہو جائے گی اس مبیع میں جو اس نے پہلے نہیں بیچا تھا۔ وضاحت آگے خود ہی کتاب میں موجود ہے۔ باع شیئن، کوئی چیز بیچی، ب15 15 کی، ولم یاخذ الثمن، ثمن وصول نہیں کیا، ثم اشتراه مع شیء آخر ب15، پھر اسی مشتری سے اس نے چیز کو خریدا 15 کے بدلے میں ہی لیکن ایک اور مبیع کے ساتھ۔ مثال کے طور پر کتاب بیچی 1000 میں اور پھر اسی سے وہ کتاب خریدتا ہے اور کتاب کے ساتھ قلم بھی موجود ہے لیکن قیمت 1000 ہی ہے۔ فرماتے ہیں کتاب کے ساتھ تو وہ بے باطل ہو جائے گی، البتہ قلم کی بے درست ہو جائے گی اور اتنی ہی قیمت دی جائے گی جتنی قلم کی ہے۔ فالبيع فاسد في المبيع الاول، پہلے مبیع میں بے فاسد ہے جو اس نے بیچا تھا، وجائز في الاخر، اور دوسرے میں جائز ہے جو اس نے نہیں بیچا تھا۔ فيقسم الثمن على قيمتها، قیمت کو تقسیم کیا جائے گا، فيجوز في الشيء الاخر بحصته من الثمن، دوسری چیز کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت کے بدلے میں وہ بے درست ہو جائے گی۔ وهو 15، یعنی وہ جو 15 کی مثال دی تھی ان 15 میں سے جتنی دوسرے مبیع کی قیمت بنتی ہے اس کے ساتھ بے درست ہو جائے گی۔ بہرحال یہ تھے آج کے ہمارے مسائل، اگلی ویڈیو میں مزید ان مباحث کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔